छोटी छोटी बच्चियां आ गई, चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे। फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। चाचा 3 दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती, आप चलेंगे? तो जनाब सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे, मैं पीछे पीछे, रोते जा। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार ये अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बड़े फितनों का सामना था। खत्म नबूवत के महाज पर काम करना है, मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, उम्मत को संभालना है। ये सारी ड्यूटियां करके ना दुनिया सो जाती थी, वो दुनिया सो जाती थी। हजरत सिद्दीक अकबर एक नाबीना माई के घर में झाड़ू देने चले जाते थे। जब बंदा मुखलिस हो जाता है ना, एक नाबीना माजूर और झाड़ू दे रहे, जब थोड़ा सा वक्त बचता ना असर के लिए, ये टाइम मैंने अपने लिए रखा हुआ है। तो मदीना शरीफ में एक बेवा थी जिसकी 5-6 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, उसके घर जाते थे, बकरियों का दूध धो के आते थे। मामूली आदमी नहीं, खलीफा है, वक्त की बात। किस लिए? ये काम रूहानी तसल्ली का बायस बनते, ये काम आपको सुकून देते, ये आपके अंदर वो ताकत पैदा करते कि आप लड़ सकते हैं दुनिया से। जब आपके पीछे दुआएं होती हैं तो फिर मैदानों में खड़ा रहना आसान हो जाता। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं 3रा दिन था जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को, मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, आगे कहने लगी चचा आप खलीफा बने? मैंने कहा हमारे साथ चलेंगे? मैंने कहा पुत्र तुम्हारे साथ क्या है? कहने लगे अबू बकर सिद्दीक असर के बाद हमारे घर आते थे, हमारा भाई कोई नहीं, बाप इंतकाल कर गए, बकरियों का दूध धो के दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। 3 दिन से मेरी मां रो रही है, मेरी बहनें रोती। तो भाई अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करे। हम ना गरीब लोग भी अमीरों से तस्वीर खिंचवाना पसंद करते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने हजरत उमर से इख्तलाफ किया और सख्त किया, कहा जनाब ये आपने, हजरत उमर को बात करने लगे तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए, कहने लगे या हजरत अबू जर गिफारी खड़े होकर कहने लगे ना आपकी बात मानेंगे ना आपकी इताअत करेंगे। फरमाया मैंने क्या किया है? तो कहने लगे आप, चादर तो एक बटी थी, तो आपने उसी चादर का कुर्ता, उसी का तामक कैसे बना लिया? फरमाया मेरे बेटे से पूछ लो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे कि चादर चूंकि मुझे भी मिली थी, मैंने अपने अब्बा को दे दी, लिहाजा कुर्ता भी बन गया। और अब हमारे यहां ना दलील मिलने पर भी लोग इतराज नहीं छोड़ते, क्योंकि जाती होता है ना, दलील तक तो इख्तलाफ होता नहीं। ओ मेरे भाई, इख्तलाफ के भी आदाब होने चाहिए। वो किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। और किसी ने कहा था कि कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, देखो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कोई एक चीज छोड़ दे। हमारे यहां इतनी शिद्दत हो गई और बच्चे हमारे वर्कर सियासी जमातों के खुदारा, आपने यही बसना है, यही रहना है, ये आपके अपने लोग, मेहरबानी करें आप जरूर हाईलाइट करें किसी की गलती, लेकिन दायरा तहजीब कभी ना छोड़। हुजूर के सीने में दर्द रहा, वो दर्द कभी हुजूर को ताइफ ले जाता, कभी कहीं, और वो दर्द की, वो प्यार की शिद्दत इतनी थी कि जब बड़ी तकलीफ दी ना मैदान उहद में और दांत मुबारक शहीद कर दिए, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलल्लाह दुआ करे ये तबाह हो जाए। तो हाथ उठाए नबी पाक ने, दुआ क्या की? कहा अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही कोई नहीं ये क्या कर रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ना, वो इंसान के लिए जिंदगी को आसान कर देती है। हुजूर से प्यार होता है ना तो बंदा नफरत करनी वैसे ही छोड़ देता है। हुजूर से प्यार करता है, हिरस हवस लालच वैसे ही निकल जाता है। जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, नमाज पढ़ना, दरगुजर करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, दीन की खिदमत करना, हत्ता के जान देना भी आसान हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसान को कभी भी परेशान नहीं होने देती, उलझने नहीं देती, ताजा दम रखता है हुजूर का प्यार। शर्त यह है कि मोहब्बत सही हो, असली हो, बातन में हो। ये आपको आपके ज़हन के अंदर कभी भी किसी बदबू को नहीं आने देगी, तबीयत को ताजा दम रखेगी, सुकून में रहेगी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों को समझना पड़ेगा।
بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا، تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے؟ معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفات ہونے، تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح قلم تیرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے، اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق۔ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے، دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھنی ہے، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہے، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات کا، مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہے۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے،
فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے، خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے، یہ بھی ساری سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، 1-2 پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق، ابن حشام، دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہے، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری تھا، اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرح، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں، بولیے جی پکی بات ہے، بزرگ چپ کر جائے، نوجوان بولے، بیٹیاں اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں، ہاں، اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات۔ یہ نقد و نقد سودا ہے، جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات۔ بیٹیاں خبردار خبردار، کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دے، بچو۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا وہ حاتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں، یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ، یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی
اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے. کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو. اب تنگی کے داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ ماہل باتا، اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ سارا قبیلہ آزاد ہو. حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ. حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاؤ اور سارے آزاد کر دو. واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں. بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے. بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. میں رات بورے والے میں تھا، بھائی مہربانی پیسہ نہ لے کے آئیے گا باپ، اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے، یہ کام بالکل نہ کر. اللہ آپ کو خوش رہے، برکت دے. میں اس کو حرام نہیں کہتا، پر یہ سٹائل نظرانے کا درست نہیں، اس سے بچا کرے، ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے. دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جانتے چنگے نے، اس لیے اس چکر سے باہر نکلے تاکہ قوم سمجھدار ہو گئے. بالکل یہ کام نہیں کرے. سنیں اور یاد رہے، میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے. میں کہا پتر بیٹھ جو، کہنے نہیں ساری ڈیوٹی ہے. میں کہا کیس لائیے، میں بادشاہ سے نام آتا کہ بیٹھ جو کرسی تیرا آمدہ. کیا چکر چل گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب اداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا بھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی، ادب اداب صرف اس کی ذمہ داری ہے. ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا، اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا. یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. ادب اداب ہونے چاہیے، لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے تمہارے آستانہ عالیہ. بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں، جو بادشاہ نہیں نبی ہے. تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا. میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا. اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی. او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی. حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے، لیکن حضور نے اس سے پیار، یاد رکھے ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ. جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے. پیسے کا ہی چکر ہے سارا، پیسے کا ہی چکر ہے. پیسے. ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کوئی ٹائم دے دیں، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دیں. کہتے تو خوش کر دیں گے. میں کہ مثلا تو کی کرے گا؟ کہتا جنہیں پیسے کہو گے لب جن. اور میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر، ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا. کہنے لگے کون دے سکتا؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے. ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے، تعریف مصطفیٰ کی کرے، اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگے، انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں. ہاں تو اس لیے چکر سے باہر آم دام برسرے مطلب. ادھی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا. ادھی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے. کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ، ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا. نہیں حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے. حضور پکا لے. فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے. آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. جی اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے، آمین تے آکھیا جے. جی میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. لکڑیاں. عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا. تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے. جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے. 7 اینٹیں. چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے.
क्या लोगों ने मियार बना लिया है? ये मियार है, जो कौम का बड़ा होता है वो कौम का खादिम होता है। अदी कहते हैं मैं मदीने आया तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुलामों के साथ कच्ची जमीन पे बैठे देखा, और गुलाम भी कौन, एक तरफ हजरत बिलाल हबशी बैठे और दूसरी जानिब हजरत अम्मार बिन यासर बैठे थे। कहते हुजूर बीच बैठे, खाना खाया जा रहा है, और हैरान में उस वक्त हुआ जब उसी प्लेट से नबी पाक भी खा रहे हैं और बिलाल हबशी भी खा रहे हैं साथ बैठ के हुजूर ने। अदी कहते मेरे दिल पे चोट लगी, मैंने कहा नहीं यार, ये बादशाह नहीं, ये बादशाह जो इस तरह गरीबों के बीच बैठ के रोटी खाए। हमारे तो बादशाह गरीबों के हक में तकरीर करते हैं ना, वैसे इनसे पूछो कि इस गांव से डिंगे का किराया कितना है, और फिर डिंगे से लाले मूसले का कितना है, इनको कोई पता नहीं। इन चौधरियों को बच्चों को खड़े करके पूछो कभी चने की दाल का भाव क्या है, कभी आंधी हो गई तो पता होगा ना, इनको क्या पता, इनके घर में तो आ जाती, अल्लाह जाने कहां से आती, हम बदगुमानी नहीं करते। लेकिन हुजूर एक प्लेट में खाना खा रहा। आदि कहता मैं समझ गया ये बादशाह नहीं। फिर मेरे दिल में शैतान ने वसवसा डाला, मैंने कहा मस्जिद कच्ची हो सकता है मकान बड़ा पका हो, बंगला बड़ा आलीशान हो। हुजूर की आदत मुबारक थी, जब कोई मेहमान आता था तो या मस्जिद में असहाबे सुफा के साथ रखते थे या किसी सहाबी को दे देते थे, वो अपने घर ले जाते थे। अदी कहते मैंने जब सलाम कलाम किया ना, दिल में ख्याल था कि घर बड़ा आलीशान होगा, तो महबूब फरमाने लगे मेरे दिल में ख्याल है, देखिए मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म गया बताओ फरमाया है। कहते मेरे दिल में ख्याल है। मुस्तफा करीम फरमाने लगे यार तू यहां ना बैठ, चल मैं तुझे घर ले चलता। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु। मैं बरेली शरीफ में था तो आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पोते थे शेखुल हदीस मौलाना तहसीन रजा खान साहब, बड़े अच्छे शायर थे और नात की सनफ से बड़े आगाह थे, बड़ा उम्दा मतला कहते थे, मजा आ जाता था। थोड़ी सी मुझे भी दिलचस्पी रही शायरी से तो मैं बड़ा खुश होता था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि हजरत जी को ताजा कथा कहे, ताजा होना चाहिए। फरमाने लगे चलो 10 मिनट का टाइम दो, भी कह देते हैं। और ताजा कथा कहा, कहने लगे इल्मे गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। ताजा कथा कहा। अति दिन आतिम कहते हुजूर मुझे लेके चले। जब नबी पाक घर की तरफ लेके चले तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई, फटे पुराने कपड़े, कहने लगी या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ ही जा रही, जरूरी काम है। तो हुजूर ने फरमाया चल तू जा रही थी, मैं खुद जो आ गया हूं। अदी कहते हैं चौक में उस बूढ़ी ने हुजूर को खड़ा कर लिया। कभी देखे आपने अपना वजीर चौक में खड़ा? आपको ऐसी एमपी कभी नहीं देखा, वजीर तो दूर रह गया। चौक में खड़ा कर लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो बीबी अपने दुखड़े सुनाने लगी। कहते कुर्बान जाऊं, वो देर तक बातें करती रही और नबी पाक सुनते रहे। अदी कहते मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी। मैंने कहा जो इस तरह गरीबी से प्यार करे वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। हुजूर मुझे घर ले गए। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में, और हुजूर जब अंदर ले गए तो एक चटाई पड़ी है खजूर की छाल की, वो भी फटी है 2 जगह से, एक मटका, 2 प्याले, एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। कहते हुजूर मुझे ले गए, मैंने महबूब का वो मकान जन्नत निशान, मैंने वो मकान देखा जहां हजरत जिब्रील हाजिरी देने आया करते। मैंने वो मकान देखा जिसके दरवाजे पे 70-70 हजार फरिश्ते ड्यूटी करते। मैंने वो मकान देखा। कहते मैं हैरान हो गया। हुजूर मुझे बिठा के गए दूसरे कमरे में और वहां से हुजूर सिरका लाए, खजूरें लाए, थोड़ा सा खाना लाए। कहते मेरे सामने रखा। अब मैंने उस खाने की सादगी को भी देखा। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम पर है। कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना दिया तो हुजूर की वो सादगी, इधर देखे, इस बंदे में सादगी नहीं ना होती, उसमें अपनायत नहीं होती। आपको समझ आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, पर मैं आपको बड़ी बात समझा रहा हूं। जिसमें सादगी नहीं होती उसमें अपनायत, वो तो देखता है कि इसके कपड़े इस काबिल है कि नहीं, मेरे सीने से लग भी सकता है कि नहीं, उसमें अपनायत। जो लोग सादे नहीं होते उनके ज्यादा रिश्ते नहीं होते, उनका लोगों से ज्यादा प्यार है, इसलिए कि वो तो इंतजार करते हैं, कहते मेरे नाल दी जुत्ती पाएगा तो मेरे नाल टुरेगा। जो सादे होते ना, सादे जो लोग गरीब परवर होते,
ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں، بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے، وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے۔ وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا، جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے۔ تو ادی کہتے میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ غریبی حضور کی پسند ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو۔ پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے، وہ بندہ بڑا سکھی ہے۔ جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا اس لیے حضور کی پسند ہے۔ دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ کیا کرنا؟ بول کے بتائیں، بول۔ نبی پاک کو بڑا، آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا؟ جی ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے۔ چوری صاحب پریشر پایا، صلح کر لو، کہنے چلو ان چودھری جی کی موڑیے صلح کر لینے پر جدو قابو آئے گا ویکھی جائے گی۔ تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، اسے پلے سے باندھ لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ، اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو۔ درگزر حضور کی پسند ہے۔ نبی پاک معاف کرنے کو بڑا پسند کرو۔ لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا، بغض پالنا، کسی کے خلاف پلاننگ کرنا، یہ حضور کو پسند ہے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، توجہ کرنا۔ کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں۔ میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں۔ سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھینچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا، پروگرام تبدیل ہو گیا، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا، کوئی منفرد سے انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ نہیں ارادہ ہے محبوب کیا ہے، ارادہ ہے خدا کیا ہے؟ کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں، یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں؟ پردہ کر واقعی؟ کہاں؟
कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी, ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे और तेरे रसूल को मानकर आई थी। खुदा बंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदा बंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदा बंदा अब मेरे सारे कहेंगे तो तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदा बंदा काफिरों को राजी ना कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फप्तियां कसेंगे। ए अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस बुत ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया, कहते बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पर तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा लाने लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबवी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ताकत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तकामत, बच्चा उठ के बैठ गया। हजरत अनस कहते हैं वो हुजूर के जमाने में भी हयात रहा, विशाल ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर के जमाने में भी मौजूद है, हजरत उस्मान के जमाने में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अम्मा को दफन किया और माँ के बड़े अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे ना, देखते उसकी तरफ थे पर हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था, हमें यकीन। ओ भाई कभी तूने रब करीम की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगा ही नहीं, तू कभी आया ही नहीं, वरना उसके दरवाजे से कोई खाली जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई खाली जाए, कोई जाता ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, उसका अंदाज ही नहीं, उसका ये करीमाना अंदाज ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, वो तो नवाज देता है। ईमान, यकीन, इस्तकामत अपनाइए और ये अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़िए। ये तो दुनियादारों के साथ हम ताल्लुक जोड़ के रखते हैं, कभी SMS, कभी टेलीफोन, कभी ईद पे मुबारकबाद, कभी फलान जगह, दुनियादारों से जोड़ के रहते हो, खुदा से जोड़ के रहो। कभी फजर में जुड़ जाओ, कभी जोर में जुड़ जाओ, कभी तिलावत में जुड़ जाओ, कभी दुरूद और सलाम की वजह से रब करीम के साथ ताल्लुक बनाओ, कभी रमजान में, कभी ईमान में, कभी हज में, कभी उम्रे में, कभी किसी गरीब की मदद में, कभी किसी लाचार की मदद में, कभी बेकस की मदद में, कभी मजबूर की मदद। जुड़ जाओ अल्लाह तबारक व तआला के साथ, मजबूत ईमान, मजबूत कुव्वत पैदा करो, तवानाइयां हासिल करो, अपने अंदर खूबी पैदा करो। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को रोता देख के रो पड़ते थे, किसी को रोता देख। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था, एक मैदान से हम गुजर रहे थे तो साथ ही एक बाग था, वहां बड़ा रश था, लोग बड़े इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर पता करो क्या हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और वापस जाके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है, लोग उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में रस्सा है, किसी के हाथ में नेजा, काबू नहीं आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं चलता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया, अबू बकर मुझे जाने दो। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हुए ना, ऊंट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका वो। मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे, दौड़ा आया ऊंट, हम सब परेशान थे लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊंट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया, और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही,
तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी साथ रहने वाला पलने वाला बसने वाला, इसकी जवानी लड़कपन बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे एक ऊंट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ का हुजूर वो पड़े। और फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा ली। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा लेता है चारा कम डालता है। ओ भाई, मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। सरकार फरमाते हैं कि एक बंदे ने नेक था लेकिन उसने एक बिल्ली को बांध दिया, पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं दिया, बिल्ली मर गई। फरमाया उसके बावजूद नेकियों के अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया। एक फाहिशा औरत है वो जो है मेरी बात पर, इधर देखिएगा जरा, एक बहुत गुनाह करने वाली बीबी है, वो गुजर रही है, कुत्ते का छोटा सा बच्चा प्यासा है। मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूं उसकी इतनी खुशकिस्मती थोड़ी है कि मेरे नबी ने उसका जिक्र कर दिया है, इससे भी बड़ी को खुशकिस्मती होगी। महबूब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत गुजर रही थी तो कुएं के किनारे सख्त गर्मी के मौसम में कुत्ते का बच्चा प्यासा। लोग यहां बिला वजह उलझ जाते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी इंसान गुनाह करे और कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाए तो बख्शा जाए। ओ भाई, मतलब ये नहीं कि वो कुत्ते का बच्चा था, मतलब ये था कि उसके दिल में अल्लाह ने, उसके सीने में अल्लाह ने रहमत वाला दिल पैदा फरमाया था। और इंसान की नहीं वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम, रब जब देखता है तो वो दिल देखता है, तो उसके सीने में जो दिल था वो रहमत वाला था, सख्त गिर नहीं। कुत्ते का बच्चा प्यासा कुएं के किनारे, गर्मी बड़ी सख्त, गुजरते जाते लोग, अपना बच्चा इसी के आगे, और जिसको दुकान पे रखा है उसको कहा पैसे नहीं लेने, पकड़ साइकिल, ला सौदा, जल्दी जा, धूप है तो फिर क्या हुआ, तूने मेरे से 8,500 पूरा नहीं लेना। अपना बच्चा छुपा के रखा है, गुजर रही है, बच्चा देख लिया, कुत्ते का बच्चा प्यासा। लकड़ी के जूते उस खातून ने पहने थे, उसने अपने दुपट्टे को फाड़ के 2 हिस्सों में किया और फिर उसने वो अपना जूता लकड़ी का कुएं के अंदर लटकाया और पानी निकाल के तो यूं करके जब वो बच्चे के मुंह में उड़ेल रही थी तो अर्श का मालिक राजी हो रहा, उसको पैदा करने वाला रब राजी हो रहा था। और मेरे हबीब फरमाते हैं चंद कतरे उस बीबी ने उसके मुंह में पानी के क्या उड़ेले, खुदा की रहमत को जोश आया। पर मैं फरिश्तों, इसके गुलाम वाली लिस्ट सारी फाड़ दो, मैंने इसे जन्नत देने का फैसला फरमा लिया है। पर अगर तू सख्त गिर हो जाए, देखे ना, जिस कौम का रोजाना की कोई ना कोई खबर ज्यादती की लग जाए, क्या बेटियां बराबर नहीं होती, क्या बहनें बराबर नहीं होती? जहां रोज कोई ना कोई खबर कत्ल की लग जाए, कत्ल ही कर दिया, मार ही डाला किसी, जहां रोज करप्शन के केस सामने आए, गरीबों का माल खा के भी लोग बड़े तसल्ली से वक्त गुजारें, तो उसका मतलब यह है कि उस माशरे ने ये समझना ही छोड़ दिया है कि हमारी बका किस चीज में, हमारा फायदा किस चीज में। नरमी पैदा करें भाई, अगर तबीयत में नरमी नहीं है, किसी पे तरस ही नहीं आता, इस कदर ज्यादा खुदगर्जी हो गई है कि अपने सिवा कोई शय दिखाई नहीं देती। याद रखें, जो चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहे वो गरीबों के बच्चों से प्यार करे, जो चाहता है मेरे घर के अंदर रोशनी रहे वो किसी गरीब के घर में रोशनी जलाने की कोशिश करे, जो चाहता है मेरे लिए लोग रहमत और करम के जज्बात रखें वो दूसरों के हक में नरमी इख्तियार करे। हमारे मिजाजों की सख्ती, हमारी तबीयतों का कोरापन और हमारे मिजाज के अंदर जो सिवाय अपनी जात के हमने सोचना ही छोड़ दिया है, उसने माशरे को घुटन का शिकार कर दिया। उसने भाई का भी भाई से रिश्ता लालच का बना दिया। जमाना किसी से सलाम दे लेता है तो पहले सोचता है मेरा ये फायदा क्या कर सकता है, कहां करके ये मेरे काम आ सकता है। ये वो वाला माशरा नहीं जिसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाया। इसलिए पलट कर देखें हुजूर हमारी कहां तरबियत कर रहे हैं, उन चीजों पर गौर फरमाएं। सहाबा फरमाते हैं कि 2 आदमी घोड़े पे बैठे थे, गौर करना मेरी बात, 2 आदमी घोड़े पे बैठे, किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, रास्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे, शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे जमाने में तो कोई बंदा थोड़ा तगड़ा हो,
وہ کار پہ آ رہا ہو, جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے, تو کہنے نہیں کوئی آگ بجھانی تھے جا کے, تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں, انتظار کرو, ٹھہر جاؤ, میں نہیں پتا کہ ہم سیٹ صاحب ہیں, کل تو کار نہیں خریدی یار, تم کیا تو راستہ دے دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے, بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا, کو جلدی ہے بھائی, تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ سے ڈی ہے, تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ. یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے, جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے. تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے, جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا. لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا, لوگوں نے گزرنا ہے. رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے, 2 آدمی, ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے, دونوں جا رہے تھے آپس میں, دونوں نے بات چیت شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے, ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے. اتر آئے, 2 جملے محبوب نے, خیر الکلام ما کلا ودل, 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی. فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو, کرسیاں نہ بنایا کرو. سواریاں بنایا کرو انہیں, کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو, کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو, یہ سواری کے لیے ہیں. ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے. تم بوجھ بن گئے. تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے ذرا سواری کر لی, محبوب تو اسے منع فرمائے. اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں, ایمبولنس کو رستہ نہ دیں, ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے. تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے, جن سینوں میں ہوتا ہے, ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت میں, تصوف میں, منطق میں, فلسفے میں, حدیث میں, تفسیر میں, ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے, میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی, خدمت بڑی کی, کتابیں لکھی, درس تدریس, واعظ نصیحت تبلیغ, بڑا کچھ کیا, اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی, سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. اب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا, گرمی بڑی شدید تھی, جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, چلو اچھے طریقے سے چوس لینا, اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا, اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا, وہ تو اڑ گئی, بات ختم ہو گئی, میں بھول گیا, کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا, نہ تیرے کام آ سکتی تھی, نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی, نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کی کیا لالچ تھا, کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے, اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے, میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص, ذرا ترتیب دیکھیے, حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی, مسند امام احمد بن حنبل. فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا. چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے, اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا. تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کو محنت کرتا ہے. دیکھیں نا, جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا, منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کی رکھنا, تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا.
پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے. آپ یقین کریں میں اکثر کہتا ہوں, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے, اپنی مرضی کا سارا کچھ. ابا جی بھی اپنی مرضی کے, بچے بھی, استاد بھی, پیر صاحب بھی. پیر صاحب بھی یہ میری مرضی کے ہونے چاہیے. بھئی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا, وہ بھی میری مرضی کا. ہر شے میری مرضی کی. بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا, اس کے پیچھے بھاگتے. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں, زندگی میں تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا, تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے, میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے, نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامد کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا, سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے, انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے, یہ ساری باتیں, یہ لمبے چوڑے, یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتے. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہیں ہم غریب لوگ, نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا, یعنی پرانا ملے گا آپ کو, استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے, میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ, کل چارٹ آتا ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے, وہ دے جو بھی کسی نے, جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں کاشی زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر راش ہے, جائیں جا کے تجزیہ کر لیں. میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی, کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے, کونوں میں لگ گئے, وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنی بڑھ گئی ہیں. دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے, روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں, یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں, دھندے ہو رہے ہیں, تو روزی روٹی کے لیے نہیں, نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیا پٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد, مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے, اس سے صبر نہیں آتا, تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے, ڈیرا ہوتا ہے, اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے. نہ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پسارے کہ دنیا سے جانے لگے تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں. نہ اتنے نہ, اپنی زندگی مختصر, محدود, تھوڑی خواہشات, گنے ہوئے پیسے, نفع تلے کام. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے, اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں, خرچے زیادہ ہیں. مسائل اخراجات کے, آمدن کے تھوڑے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں, مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں, میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں, اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں, میں شکم سیری نہیں کرتا. بھوک ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے, یہ نہیں کہتے بھوک لگی, کہتے 7 بج گئے, ناشتے کا ٹائم ہو گیا, اب 2 بج گئے, اب دوپہر کے کھانے کا, یعنی ٹائم ہو جاتا ہے, بھوک لگے نہ لگے. اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا. اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, بچپن میں جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نہ سمیٹا, میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں, پر وہ لاچ بس گئی ہے. ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر, لوگ شکایتیں کرتے ہیں, لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا. ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں,
ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے. واپس آئیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا. محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے, کوئی مطلب کی بات ملے گی. کچھ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے کہ ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا, پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے, کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کر, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا, تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا, کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا, ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا, تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا, اطلاع دے دیا, میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں, تیری ڈیوٹی پوری ہوگی, تو جا, تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں, تو ناراض ہوگا, تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے, اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا, بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا, کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا, غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا, تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا, تو غلام نہیں. تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا, تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, اور میری مرضی پہ چلتا ہے, تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں, پر آ ہی جاتا ہوں, پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی, کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں, کوئی ایک آدھ خواہش, کوئی ایک آدھ پروگرام. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی, خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں, سارا کچھ خواہشات کے ساتھ.